باب ششم، مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب۔ خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دے دیا، وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہا تھا، کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا بااختیار اور معتمد علیہ ادارہ موجود ہی نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کو بروقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ ابتدا اس فتنے کی بھی بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایات کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا، نہ کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آن جناب کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں نزاعات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پے در پے پیش آتے چلے گئے، تو ذہنوں میں یہ سوالات ابھرنے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور اس کے برسر باطل ہونے کی وجوہ کیا ہیں۔ کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر یہ رائے رکھتا ہے، اور کوئی اگر فریقین کے معاملے میں سکوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے کیا دلیل ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑیں، اور اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر جو کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا، اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے، بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی جس میں مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑیں، ہر بحث میں سے نئے سیاسی، دینیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بننے لگے، اور ان فرقوں کے اندر باہمی تعصبات ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ جھگڑوں اور فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ، عراق کا صدر مقام، اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جمل، صفین اور نہروان کے معرکے ہوئے۔ یہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنی مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد کیا۔ تفرقہ و اختلاف کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل 4 فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ شیعہ، حامیان علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہلایا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔
باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ موقع جمل میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین میں اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا، ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بری بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخشی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: نمبر 1، امامت جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مصالح عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی کے فرائض میں سے ہے کہ یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود بحکم صریح اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا اور وہ بربنائے نص امام ہیں۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اس سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا تو ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی کی رضی اللہ عنہ کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متعدد شیعوں کی یہ رائے تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کو تکفیر بھی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شخصاً اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطیہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مقابلہ کرے۔ خوارج شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے، مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے
اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے، اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا، نیز یہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت کے قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا رکھا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا اور بصرہ اور کوفہ کے درمیان البطائح کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخر زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عزل کے مستحق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ نیز دونوں حکم یعنی حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے سب ساتھی گناہ گار تھے۔ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سمیت گناہ عظیم کے مرتکب تھے۔ استغفر اللہ۔ گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا۔ نمبر 2، گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا اور ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ اور رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیہ تکفیر کی، بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے۔ علامہ بری عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایات کردہ احادیث سے احکام شرعیہ ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 3، خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کا آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے، وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ نمبر 5، ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور صلح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول یا قتل کر دینا بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قانون اسلام کی بنیادی ماخذ میں سے وہ قرآن کو تو مانتے تھے مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک بڑا گروہ جو النجدات کہلاتا ہے اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے۔ مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ الزارقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں، نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال ہے، نہ کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہے، نہ خارجی و غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کی عورتیں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ ان کے تشدد کا حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمان کی بنسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ عبادیہ جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا، ان لوگوں کا قول تھا کہ یہ غیر مومن ہیں۔ وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ اور توارث جائز رکھتے تھے، اور ان کے علاقے کو دارالکفر یا دارالحرب نہیں بلکہ دار توحید کہتے تھے۔ البتہ حکومت کے مراکز کو وہ اس سے مستثنیٰ رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ اعلانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔ مرجئہ شیعوں اور خارجیوں کے انتہائی متضاد نظریات کا رد عمل ایک تیسرے گروہ کی پیدائش کی صورت میں ہوا جسے مرجئہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیوں میں جس طرح کچھ لوگ ان کے پرجوش حامی اور کچھ ان کے سخت مخالف تھے،
اسی طرح ایک طبقہ غیر جانبدار لوگوں کا بھی تھا جو یا تو خانہ جنگی کو فتنہ سمجھ کر الگ بیٹھ رہا تھا یا پھر اس معاملے میں مذبذب تھا کہ حق فریقین میں سے کس کی کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ اس بات کو تو ضرور محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں کشت و خون ایک بڑی برائی ہے، مگر وہ لڑنے والوں میں سے کسی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے تھے کہ آخرت میں وہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اس حد تک تو ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف نہ تھے، لیکن جب شیعوں اور خارجیوں نے اپنے انتہا پسندانہ نظریات کی بنا پر کفر و ایمان کے سوالات اٹھانے شروع کیے اور ان پر جھگڑوں، بحثوں، مناظروں کا سلسلہ چلا، تو اس غیر جانبدار طبقے نے بھی اپنے نقطہ نظر کے حق میں مستقل دینیاتی نظریات قائم کر لیے، جس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، ایمان صرف خدا اور رسول کی معرفت کا نام ہے، عمل اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، اس لیے ترک فرائض اور ارتکاب کبائر کے باوجود ایک شخص مومن رہتا ہے۔ نمبر 2، نجات کا مدار صرف ایمان پر ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آدمی کی مغفرت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے مجتنب ہو اور توحید کے عقیدے پر مرے۔ بعض مرجئہ نے اسی انداز فکر کو آگے بڑھا کر یہ قول اختیار کیا کہ شرک سے کم تر جو برے سے برے افعال بھی کیے جائیں وہ لا محالہ بخشے جائیں گے، اور بعضوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ آدمی اگر دل میں ایمان رکھتا ہو اور وہ دارالاسلام میں بھی جہاں کسی کا خوف نہیں، زبان سے کفر کا اعلان کرے اور بت پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی وہ کامل الایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ ان خیالات نے معاصی و فسق و فجور اور ظلم و ستم کی بڑی ہمت افزائی کی اور لوگوں کو اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا۔ اس طرز خیال سے ملتا جلتا ایک اور نقطہ نظر یہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے، ایک فتنہ ہے۔ حکومت کے سوا دوسروں کے برے افعال پر ٹوکنا تو ضرور جائز ہے، مگر حکومت کے ظلم و جور کے خلاف زبان کھولنا جائز نہیں۔ علامہ ابو بکر جصاص اس پر بڑے تلخ انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ان باتوں نے ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے اور برائیوں اور گمراہیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا۔ معتزلہ۔ اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرز فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں اعتزال کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ پہلے 3 گروہوں کی طرح اس کی پیدائش خالص سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی، لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کیے اور اس مجادلہ افکار و آراء میں پوری شدت کے ساتھ حصہ لیا جو اس وقت سیاسی اسباب سے تمام دنیا اسلام میں عموماً اور عراق میں خصوصاً چھڑا ہوا تھا۔ اس مسلک کے بانی واصل بن عطا 80 ہجری تا 131 ہجری اور عمرو بن عبید متوفی 145 ہجری تھے، اور ابتداً بصرہ ان کی بحثوں کا مرکز تھا۔ ان کے سیاسی نظریات کا خلاصہ یہ ہے: ان کے نزدیک امام کا تقرر یعنی ریاست کا قیام شرعاً واجب تھا، لیکن بعض معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ سرے سے امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر امام خود عدل پر قائم رہے تو کسی امام کا تقرر فضول ہے۔ نمبر 2، ان کی رائے تھی کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑا گیا ہے اور امت ہی کے لیے انتخاب سے امامت منعقد ہوتی ہے۔ بعض معتزلہ اس پر مزید شرط یہ لگاتے تھے کہ امامت کے انعقاد کے لیے تمام امت کا اتفاق ہونا چاہیے اور فتنہ و اختلاف کی حالت میں امام کا تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، ان کا قول تھا کہ امت جس صالح اور اہل مسلمان کو چاہے امام منتخب کر سکتی ہے، اس میں قریشی و غیر قریشی یا عربی اور عجمی کی کوئی قید نہیں۔ بعض معتزلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ عجمی کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے، بلکہ اگر مولا یعنی آزاد کردہ غلام کو بنایا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اگر امام کے حامی زیادہ نہ ہوں تو ظلم و جور کی صورت میں اسے ہٹانا زیادہ آسان ہوگا۔ گویا حکومت کے استحکام کی بنسبت انہیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ حکمران کو معزول کرنے میں سہولت ہو۔
نمبر 4، ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت جمعہ و نماز جائز نہ تھی۔ نمبر 5، ان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی تھا۔ وہ عدل اور راستی سے ہٹ جانے والی حکومت کے خلاف خروج یعنی بغاوت کو واجب کہتے تھے، جبکہ ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہو اور کامیاب انقلاب برپا کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے اموی خلیفہ ولید بن یزید 145 ہجری تا 125 تا 126 ہجری کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور اس کی جگہ یزید بن ولید کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مسلک اعتزال میں ان کا ہم خیال تھا۔ نمبر 6، خوارج اور مرجئہ کے درمیان کفر و ایمان کے معاملے میں جو جدال برپا تھا، اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ گناہ گار مسلمان نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ بیچ کی ایک حالت پر ہے۔ ان نظریات کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کے اختلافات اور پچھلی خلافتوں کے مسئلے میں بھی بے باکانہ اپنے فیصلے صادر کیے۔ واصل بن عطا کا قول تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے فریقین میں سے کوئی ایک گروہ فاسق تھا، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق فسق کا مرتکب ہوا تھا۔ اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ اگر علی اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم میرے سامنے ترکاری کی ایک گٹھی پر بھی گواہی دیں تو میں قبول نہ کروں، کیونکہ ان کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔ عمرو بن عبید کی رائے تھی کہ فریقین فاسق تھے۔ حضرت عثمان پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے حضرت عمر کو بھی مطعون کر ڈالا۔ علاوہ بری بہت سے معتزلہ قانون اسلام کے ماخذ میں سے حدیث اور اجماع کو قریب قریب ساقط کر دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ سواد اعظم کی حالت۔ ان متحارب اور متشدد گروہوں کے درمیان مسلمانوں کا سواد اعظم اپنے خیالات میں انہی نظریات اور اصولوں پر قائم تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلم چلے آ رہے تھے، اور جنہیں جمہور صحابہ و تابعین اور عامۃ المسلمین ابتدا سے اسلامی اصول و نظریات سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی بمشکل 8 سے 10% آبادی اس تفرقے سے متاثر ہوئی تھی، باقی سب لوگ مسلک جمہور پر ہی قائم تھے، مگر دور اختلاف شروع ہونے کے بعد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک کسی نے ان اختلافی مسائل میں جمہور اہل اسلام کے مسلک کی باقاعدہ توضیح نہیں کی تھی، جو ایک پورے نظام فکر کی شکل میں مرتب ہوتی، بلکہ مختلف فقہاء و محدثین مختلف مواقع پر اپنے اقوال، فتاویٰ، روایات یا طرز عمل سے منتشر طور پر اس کے کسی پہلو کو واضح کرتے رہتے تھے۔